حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے پوری دنیا میں تبلیغ کیسے شروع ہوئی؟ اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب بادشاہ کون تھے؟ وہ بد نصیب افراد جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ تفصیل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کفار مکہ سے جنگ بندی کے معاہدے کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے اصل مقصد یعنی دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یکم محرم 7 ہجری کو 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو 8 مختلف بادشاہوں کے پاس بھیجا اور انہیں تحریری طور پر اسلام کی دعوت دی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ صرف وہی تحریر پڑھتے تھے جس پر اسٹیمپ یعنی مہر لگی ہوئی ہوتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی ایک انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے اوپر اللہ، پھر رسول، پھر محمد لکھا ہوا تھا۔ اسے ہی مہر کے طور پر ہر خط پر لگایا گیا۔ ان میں سے 3 امراء یعنی بادشاہوں نے دعوت کو قبول کیا اور 5 نے دعوت قبول نہ کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، براعظم افریقہ میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے حبشہ، لیکن آج کل اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس علاقے کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے نجاشی کا اصل نام اصحمہ تھا۔ اس کے پاس حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ اس نے بڑی عزت سے خط وصول کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ خط اسے ملا تو وہ اپنے تخت سے اتر کر زمین پر آیا اور فوراً اسلام قبول کیا۔ یہ بڑے ہی اچھے مسلمان ثابت ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ نمبر 2، اس زمانے کا ایک اہم علاقہ بحرین تھا جہاں پر ایک آدمی کی حکومت تھی۔ وہاں علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر گئے۔ اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ نمبر 3، ملک عمان میں 2 بھائیوں کی حکومت تھی۔ ایک کا نام تھا جعفر اور دوسرے کا نام تھا عبد۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے پہلے تو ماننے سے انکار کر دیا، مگر جب انہیں علم ہوا کہ تقریباً سارے ہی قریب کے حکمران اسلام قبول کر چکے ہیں تو آخر کار انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ کو بتائے گی ان افراد کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ نمبر 1، اس زمانے میں مصر میں بھی ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اس کے بادشاہ کا لقب مقوقس تھا۔ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بدری صحابی حاتب ابن بلتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ اس نے خط پڑھا اور بڑی آبگت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ تحفے بھی بھیجے مگر اسلام قبول نہ کیا اور یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، مگر میرے خیال میں وہ ملک شام میں آئیں گے۔ نمبر 2، اس زمانے میں 2 بڑی سپر پاورز تھی، ایک روم اور دوسرا فارس۔ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر اور فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارس کے اس وقت کے بادشاہ جس کا اصل نام خسرو پرویز تھا، اس کے نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط بھجوایا تو اس خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خط بسم اللہ سے ہی شروع ہوتا تھا۔ اس کے بعد لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسر عظیم فارس کے نام خسرو پرویز بڑا متکبر آدمی تھا۔ اس نے یہ کہہ کر خط پاڑ دیا کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس نے خط پاڑ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ خسر پرویز غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور اس نے یمن میں اپنی گورنر جس کا نام بازان تھا ان کو خط لکھا جس میں یہ حکم دیا تھا کہ 2 بندے بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لوگ گرفتاری کے لیے چڑھ پڑے۔ اللہ پاک کی شان دیکھے کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے بادشاہت کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیا، لیکن یہ بات ابھی یمن کے گورنر تک نہیں پہنچی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بندے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انہیں بتائی۔ یہ سن کر وہ واپس چلے گئے۔ دوسری طرف کچھ دنوں بعد جب خسرو پرویز کی بیٹی کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اب وہ بادشاہ بن گیا ہے تو یمن کے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہے، کیونکہ یہ خبر انہیں وحی کے بغیر پتہ نہیں لگ سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری بڑی سپر پاور روم تھی۔ یہاں کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسے خط بھجوایا تو اس وقت وہاں کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ جب اس نے خط دیکھا تو پوچھا کہ کیا ان کے علاقے کا کوئی بندہ اس وقت ہمارے ملک میں ہے؟ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ وہاں موجود تھے۔ جب انہیں لایا گیا تو ہرقل نے ان سے مختلف سوالات کیے، پر کہنے لگا اگر یہ باتیں صحیح ہے تو وہ بہت جلد میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہوں گے۔ پھر کچھ تحفے تحائف دے کر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا۔